کہ الیکشن تو ابھی بڑے دور ہیں، کون سے الیکشن کی بات ہو رہی ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ الیکشن دور کیوں جا رہے ہیں؟ ووٹر قابو نہیں آ رہا۔ ووٹر قابو مطلب نہیں آ رہا، کیا مطلب؟ کیا ووٹر قابو آ جاتا ہوتا ہے؟ قانونی پوزیشن تو یہ ہے کہ جب مشرف دور میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو تنگ کیا گیا اس حوالے سے، پارٹی صدارت یا چیئرمین شپ کے حوالے سے، تو بے نظیر بھٹو کی جگہ انہوں نے 4P بنا کے مخدوم امین فہیم کو اس کا صدر بنا دیا، پارلیمنٹیرین اور راجہ پرویز اشرف کو سیکرٹری جنرل بنا دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جبکہ جو پیپلز پارٹی تھی 3P والی، اس کی محترمہ بے نظیر بھٹو خود ہی چیئر پرسن رہی، ٹھیک ہے، اور جہانگیر بدر اس کے سیکرٹری جنرل رہے۔ نون لیگ نے یہ کیا کہ انہوں نے میاں شہباز شریف کو صدر بنا دیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور میں قائم قام صدر جو تھے وہ جاوید ہاشمی رہے۔ وہ پارٹیاں یہ بندوبست کر لیتی ہیں۔ البتہ ایک اطلاع یہ ہے جی جی کہ کوئی نہ کوئی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہا ہے کہ باقی پارٹیوں سے بھی انٹرا پارٹی الیکشن کا پوچھیں۔ اوکے، اتنی پارٹیاں ہیں، آپ باقی پارٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ اچھا، ایک اور اطلاع ہے، جیسا یہ نخیر صاحب نے کہا نا الیکشن سر پہ ہیں، ہاں جی، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ایک بہت قریبی ساتھی دوست صحافی نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے الیکشن اگست میں چلے جائیں۔ نام رکھ لیتے ہیں برلا صاحب، آپ نام تو بتایا کریں ہمیں۔ اچھا، اسی طرح پچھلے دنوں سنا ہے مبینہ طور پر کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے ذاتی دوستوں میں یہ بات کی ہے اچھا، کہ الیکشن تو ابھی بڑے دور ہیں، کون سے الیکشن کی بات ہو رہی ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ الیکشن دور کیوں جا رہے ہاں ہیں؟ کیوں دور؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں نا ووٹر قابو نہیں آ رہا، یا خواہشات کے مطابق رزلٹ آنے کی توقع نہیں ہے۔ نون لیگ سے ووٹر قابو میں نہیں آ رہا برلا ووٹر قابو مطلب نہیں آ رہا، کیا مطلب؟ کیا ووٹر قابو آ جاتا ہوتا ہے؟ ووٹر بالکل قابو آتا ہے۔ کیسے؟ ووٹر دیکھیے، اس سے پہلے پاکستان میں نے کل بھی بات کی تھی کہ جتنی پارٹیاں بنائی جاتی تھیں وہ راتوں رات مقبول ہو جاتی تھی، راتوں رات ووٹر آ جاتے تھے۔ اب پاکستان میں سیاست عجیب ہو گئی ہے کہ 2 نئی پارٹیاں بنی ہیں، جی جی، لوگوں نے ان کو پوچھا نہیں، پھر ایک پرانے پہلوان کو میدان میں اتارا گیا، وہ ایک جلسے کے بعد اس نے کہا جلسہ کرنا ہی حرام ہے شاید، تو وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کروں۔ وہ لوگوں کا مزاج اور ہے۔ تو سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ووٹر کو قابو کیسے کیا جاتا ہے، یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ بھائی لوگ دیکھیے، ووٹر کو قابو آپ جلسوں کے جلوس کے ذریعے کرتے ہیں نا، اور ووٹر کی ہمدردی لیتے ہیں بیانیے کے ذریعے۔ اب جب آپ نے اپنا بیانیہ ووٹ کو عزت و فوت کر دیا تو ووٹر آپ کے ساتھ کیوں یہ کھڑا ہو؟ ہمارا پورا ایک ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں آپ کی اسی بات سے اس ٹاپک کو سٹارٹ کروں گی، لیکن اچھا، نشان کی اور بھی نشان کے لیے ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک جملہ مجھے کہہ اچھا، نشان جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا، اسی طرح مشرقی پاکستان میں اپنے کلچر کے مطابق عوامی لیگ نے نشان جو ہے وہ کشتی لیا، چونکہ بنگالی کشتی کا بہت استعمال کرتے تھے، تو انہوں نے کشتی کے نشان پہ لڑا الیکشن۔ تو نشان بڑا اہم ہوتا ہے۔ نشان تو آپ سمجھ لیں پرچم کی ایک ویلیو ہے، ایک نشان کی ویلیو ہے، سیاست میں ایسے تھوڑی۔ میں برلا صاحب کیا سمجھوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے نشان کی کوئی ویلیو نہیں۔ نہیں، میں نے تو نہیں کہا ویلیو، پیپلز میں نے تو مثال دی، انہوں نے ایگزامپل دی نا، میں نے تو کہا تلوار چھینی۔ میں یہ کہتا ہوں، جب آپ کہتے ہیں نا آپ کان کھول کے سنا کریں نا، یہی تو مسئلہ ہے آپ کا۔ کہتے کان کھول کے میری بات سن لو۔ نخیر صاحب مائنس ہم کچھ تھوڑا سا پیچھے اگر جاتے ہیں، کچھ ایک جملہ میں نے سمیرا آپ سے مانگا تھا، ایک جملہ مجھے کہہ جی دیں۔ پلیز پلیز پلیز۔ یہ جو کہتے ہیں جی نون لیگ کا یہ بیانیہ دفن ہو گیا، انہوں نے ختم کر دیا، ووٹ کو عزت دو، تو ووٹ کو تو حضور عزت مل گئی، ووٹ کو ہی تو عزت مل رہی ہے۔ یہی بیانیہ تھا نا ان کا، جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، جس طرح سے زیادتی کی گئی، جو جس قسم کے 2 نمبر کیسز بنائے گئے۔ کوئی صاحب اس کے اوپر ہماری بہت لمبی ڈیٹیل ہونے والی ہے، ووٹ کو عزت دو، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اس کے اوپر بہت زیادہ بات کر رہے ہیں نا۔ وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عنقریب کہیں گے کہ جی مجھے کیوں بلایا اس کے بعد۔